اعوذ باللہ من اللہ کا الشیطان کلام اور الرجیم، دل کو بسم اللہ سکون دے، الرحمن ایسا ہو ہی نہیں الرحیم۔ میں سکتا۔ اللہ آئیے کے سنتے نام سے ہیں شروع کرتا پیاری ہوں سی جو بڑا ویڈیو کو مہربان اور اچھے سے نہایت ہی رحم کرنے قرآن والا ہے۔ پاک کی ساری آیتوں تعریفیں کو اللہ ہی سمجھا کے کر لیے ترجمے کے سزاوار ساتھ ہے جو بتایا ہے۔ سارے جہانوں آئیے کا سنتے پالنے ہیں۔ والا ہے، جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، سبحان جو روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی اللہ عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ الف لام میم۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ذرا شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ ہدایت دینے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، جو یقین رکھتے ہیں پوشیدہ چیزوں کا اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تم پر اتاری گئی ہے، یعنی کہ قرآن، اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے اتاری گئی ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ بلا شبہ کافروں کے لیے یہ بات برابر ہے، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور بعض آدمی کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، دراصل یہ ایمان نہیں لائے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے مشرکوں کی۔ یہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، خود تو اپنے شعور اور احساس کی قوت سے بھی محروم ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے اس میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی یہ 10 آیتیں جس میں سٹارٹنگ میں ہی اللہ نے فرما دیا یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں ذرا سا بھی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ ان کے لیے جو لوگ ڈرنے والے ہیں۔ کس سے؟ اللہ سے۔ اور اس میں 2 بڑی باتوں کا بھی ذکر ہوا ہے، نماز کا، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو مال وہ کماتے ہیں اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں ارے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ خبردار، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں مگر کوئی شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے کہ یہ لوگ لائے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے کہ یہ بے وقوف لائے ہیں؟ خبردار، دراصل یہی بے وقوف ہیں مگر نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ مشرکینوں کے بارے میں کس طرح سے قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ وہ جس طرح سے اس دنیا میں کرتے ہیں ہو بہو ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے بارے میں لکھا ہے، ماشاءاللہ۔ اور جب یہ مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، اور جب تنہا اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ ان منافقین سے مذاق کرتا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کر رہا ہے تاکہ یہ شرارت اور سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ وہی ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں، نہ تو ان کو تجارت مفید ہوئی اور نہ ہدایت ہی ملی۔ ان کی مثال تو اس شخص کی مانند ہے جس نے اندھیری رات میں آگ جلائی، اور جب اس کے پاس چیزیں روشن ہو گئیں تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، اب وہ کوئی چیز بھی نہیں دیکھتے۔ سلب کر لی مطلب غائب کر دی۔ وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، سو وہ اب واپس نہ ہوں گے۔ یہ مثال ان منافقین کی ہے، آسمان سے مے برس رہا ہے، اس میں اندھیرا ہے اور گرج اور چمک ہے۔ جو اس بارش میں باہر ہیں وہ کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان کافروں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ یہ مثال ان منافقینوں کی ہے کہ آسمان سے مے برس رہا ہے، اس میں اندھیرا ہے اور گرج اور چمک بھی ہے۔ جو اس بارش میں باہر ہیں وہ کڑک کے سبب موت کے آئیے ڈر سے انداز میں اپنی پورا انگلیاں اچھے کانوں سے میں ٹھونس لیتے قرآن ہیں، پاک کڑک کے کی سبب آیتوں مطلب کو جو سمجھا بجلی کر ترجمے کڑکتی کے ہے، اور ساتھ اللہ دل کو ان بہت اچھا سکون ملا سن کے۔ آپ کو کیسا لگا آپ ضرور بتائیں کمنٹ میں۔